ایک اور بھی مسئلہ ہے، کہتے ہیں جی میں بندہ کھرا ہوں لہذا میں ذرا کڑوا ہوں، میں سچ بولتا ہوں چاہے کسی کو برا ہی لگے۔ یہ بھی اپنا فلسفہ ہے ذاتی بعض لوگوں کا، لہجہ ٹھیک اپنا نہیں ہوتا، نام سچ کا لگا دیتے ہیں بیچارے کا۔ کہتے ہیں جی میں چونکہ سچا ہوں لہذا کڑوا ہوں، تو میں کہتا ہوں اس پر بھی آپ سجدہ صاف کر لیں، یہ بھی بات درست نہیں، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ سچ رسول کریم نے بولا ہے، پر بڑا ہی میٹھا کر کے بولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بھی آپ کا اپنا ذاتی فلسفہ ہے، سچ کو بھی سونا کر کے بولنا چاہیے۔ پتہ ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ صحیح حدیث ہے، اور اس حدیث سے جو درد چھلکتا ہے اسے آپ کبھی محسوس کریں، کبھی ان باتوں کو آپ نچوڑیں تو اس میں آنسو کتنے ہیں۔ حضور فرمانے لگے شیطان مایوس ہو گیا ہے، اب وہ تم سے بتوں کی عبادت نہیں کرا سکے گا، لیکن وہ تمہارے درمیان لڑائیاں کرائے گا، اختلاف پیدا کرے گا، وہ تفریق تمہارے اندر ڈال دے گا، نفرتوں کے بیج بوئے گا۔ حضور فرمانے لگے جو حق پہ ہونے کے باوجود صلح کی خاطر جھگڑا چھوڑ دے، فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں رب اسے جنت عطا فرمائے گا۔ چھوڑ دیں بحث کچھ دیر کے لیے بحث چھوڑ دیں، رشتے بچا لیں بحثیں چھوڑ دیں، یار بچا لیں بحثیں چھوڑ دیں، تعلقات بچا لیں بحث چھوڑ دیں، مار جاؤ یار رشتے بچ جائیں گے، بحث ہوئی طلاق ہو گئی۔ 3 سال کی بچیاں روتی رہیں، بچے روتے رہے، ماں باپ الگ الگ ہو، ماں باپ کے ہوتے ہوئے یتیموں جیسی زندگی۔ کیوں یہ سارا کچھ ہوا؟ نہ ماں بحث چھوڑتی ہے نہ باپ بحث چھوڑتے، طلاقیں ہو گئی، نقصانات ہو گئے۔ نہیں تو یار ہم 2 قدم پیچھے ہٹو زندگی میں، تعلق بچ جائے گا یار، رشتے بچ جائیں گے۔ بڑا تیار کر کے ہمیں بھیجا گیا۔ اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ستھرا نہ بتاؤ، اپنی پاکیزگی کا خود بیان نہ کرو۔ فرمایا هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ بہتر جانتا ہے پرہیزگاروں کو، اللہ کو بہتر پتہ ہے متقی کون ہے۔ اللہ کے بندے کا تو یہ کام ہے کہ عاجزی، انکساری، عجز، وہ قبولیت کی دعا کرے، کسی عجب میں مبتلا نہ ہو، کسی خود پسندی کا شکار نہ ہو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں ہماری اماں کے، کیا انداز تربیت ہے، اور کیا اللہ نے انہیں معرفت کا نور عطا فرمایا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا اماں جی گناہگار کون ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگی وہی تو گناہگار ہوتا ہے جو جب مشکل میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے بچا لے، میں تو سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، پکا نمازی بن جاؤں گا، کسی کو دکھ نہیں دوں گا، کسی کو اذیت نہیں دوں گا، تیرے بندوں کی خدمت کروں گا، تیرے گھر کی نوکری کروں گا، کیا کچھ نہیں کرتا، مجھے اس مصیبت سے، اس مقدمے سے، اس دکھ سے، اس پریشانی سے، اس بیماری سے بچا لے۔ اور جب بچ جاتا ہے وہی چھاتی تان کے چلنا، اور وہی تکبر، وہی رعونت، وہی سرکشی، کیسا بدبخت ہے، لیکن وہ کتنا قریب ہے۔ جب وہ بندہ دوبارہ پھنستا ہے پھر کہتا ہے مالک، اللہ کہتا ہے چل جا میں پھر معاف کر دیا، کوئی لاؤ تو صحیح ایسا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں پہ نظر پڑی، ان کی کیفیت روٹین سے ذرا ہٹ کے تھی، منتشر سے وہ لوگ بیٹھے تھے۔ تو فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلوان ہے، اور ایسا پہلوان ہے کہ ہمیشہ ہر مقابلے کے اندر فتح یاب ہوتا ہے، کبھی بھی اسے ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نہ بتاؤں بڑا پہلوان کون ہوتا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے۔ تو فرمایا بڑا پہلوان تو وہ ہوتا ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، جسے اپنے جذبات پر قابو رکھنا ہے، جو شیطان کے وار سے بچ جائے، وہ بڑا پہلوان ہے۔ دنیا کے اندر تو لوگ پہلوان بنتے ہی ہیں، پہلوان کہلاتے ہی ہیں، پہلوان ہونے کا اعلان کرتے ہی ہیں، بڑے طاقتور وہ بتائے اور سکھائے اور دکھائے تو جاتے ہیں، لیکن اصل دلیر وہ شخص ہے اپنے غصے کو کنٹرول کرے، اپنے جذبات کو قابو رکھے۔ حضرت رومی نے لکھا ہے کہ طوفان بڑا تیز آ گیا ایک دن، ایک آدمی درخت کے نیچے کھڑا تھا، ایک بزرگ بھی کھڑے تھے، 2 اور نوجوان بھی کھڑے تھے، اور بزرگوں نے سب لوگوں سے کہا کہ طوفان تیز ہے، ایسا نہ ہو کہ درخت کا کچھ حصہ ٹوٹ کے ہمیں لگ جائے، یہ سامنے ایک برآمدہ ہے، چلو آؤ برآمدے میں چلتے ہیں۔
وہ دو نوجوان چلے گئے تو ایک شخص کھڑا رہا, اس کو کہا بیٹے تو بھی آ جا. کہنے لگا جی کوئی نہیں, اللہ بچائے گا. اب ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا رستے سے, اس نے گزرتے ہوئے کہا کہ بھائی برآمدے میں چلا جا, طوفان تیز ہے. کہنے لگا نہیں اللہ بچائے گا. وہ بندہ گزرا ہی تھا کہ طوفان تیز آیا, ایک اتنا بڑا درخت کا حصہ, ایک موٹی ٹہنی اوپر سے زور سے گرا, سر پھٹ گیا روح پرواز کر کے. وہ جو دو نوجوان کھڑے تھے نا بابا جی کے پاس, وہ کہنے لگے حضرت صاحب ہمیں ایک مسئلہ سمجھائیں کہ اس بندے کا توکل اتنا مضبوط تھا تو چاہیے تو یہ تھا نا کہ رب اسے بچاتا, تو یہ تو مر گیا ہے. تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ بیٹے تم نے غور نہیں کیا, میرے سمیت 4 بندے اسے سمجھانے آئے تھے, وہ سارے اللہ نہیں بھیجے تھے. یہ کیا بھروسہ ہوا کہ کنویں میں چھال مار کے کوئی شخص کہے کہ مجھے اللہ بچائے گا. اور نماز قضا ہونے کا تو تصور بھی نہیں ہونا چاہیے, یعنی یہ تو ہماری ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے کہ نماز بھی قضا ہو سکتی ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ اگر چاہیں گے نا نماز پڑھنا, راستے خود نکلیں گے. آپ ٹرین میں بھی پڑھ لو گے, آپ جہاز میں بھی پڑھ لو گے, آپ بس اگر چاہتے ہیں. کھانا بھی تو کھا ہی لیتے ہیں نا. لوگ کہتے ہیں یار 4 نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں, فجر نہیں ہو پاتی. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی. بڑا عجیب بات ہے, تمہاری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. کبھی ایسا ہوا کہ صبح 7 بجے کی فلائٹ اس لیے مس ہو گئی ہو کہ آنکھ نہ کھلی ہو؟ 7 بجے کی فلائٹ تھی تو رات تو سویا ہی نہیں تھا میں حضرت, خوشی کے مارے 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا. کبھی 8 بجے صبح آفس کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ مس ہو گئی ہو. اسکول پہنچ جاتے ہیں ٹائم پہ, کالج پہنچ جاتے ہیں, نماز ہی مس ہوتی ہے, آفس میٹنگ پوری ہو جاتی ہے, فلائٹ ٹرین سب ملتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو امپورٹنس فلائٹ کی, ٹرین کی, میٹنگ کی ہے, وہ امپورٹنس آپ کی زندگی میں نماز کی ابھی ہوئی نہیں ہے. ورنہ کچھ بھی ہو جائے نماز کیسے چلی جائے. آپ غور فرمائیں, کیا حضور علیہ السلام کی یہ زندگی ہمیں نہیں بتاتی کہ اگر بیوی تنہا ہو تو ہم اس کے کاموں میں اس کے ہاتھ بٹھائیں یا اس کی مدد کریں. وہ بیمار ہو, امہات المومنین بیمار ہوتی تو حضور علیہ السلام پانی کا انتظام خود فرماتے, ان لوگوں کے حصے کا کام خود کرتے. لیکن آج سماج میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ عیب کی نظر سے دیکھی جاتی ہے. عورت کا مطلب یہ کہ وہ مظلوم ہے, وہ کنیز ہے. عورت کا مطلب یہ وہ پیر کی جوتی ہے. اس لیے مرد عورتوں سے دور, عورتیں مردوں سے دور, اور گھر کے اندر ایک جہنم کی آگ جل گئی ہے. نہ شوہر کے دل میں بیوی کی وہ محبت رہی, نہ بیوی کے دل میں وہ شوہر کی محبت رہی. مسلمانوں, اپنا مذہب یہ ہے, ہم بیوی کو ٹیشو کے طور پہ استعمال نہیں کرتے, ہم بیوی کو اپنے محبوب کی حیثیت سے رکھتے.